बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मौलाना गुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो मेरे बहुत से पहले बिज़नेस आइडियाज़ के साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये जो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी सूखी रोटी की मैंने बात की थी। सूखी रोटी स्क्रैप बिज़नेस में आती है, तो ये भी स्क्रैप से ही मुतल्लिक़ है, लेकिन ये एक मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जो कि मुनफ़रिद अंदाज़ में आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान में इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा जो है ना वो कर रहा है, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं कि स्क्रैप जो इकट्ठे करने वाले होते हैं वो आपकी गली में आते हैं और आपको आवाज़ें लगा कर लेते हैं आपसे माल, और वहाँ पर जो है ना वो तय करते हैं रेट। लेकिन आप एक इसको पढ़े लिखे अंदाज में और पढ़े लिखे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रैप जो है ना ये अब कबाड़ नहीं है, बल्कि स्क्रैप जो है ना ये समझ लें कि सोने का कारोबार है, और सोने से भी ज़्यादा बल्कि इसमें तरक्की के मौके हैं। और इसमें लोगों ने चूँकि इसकी रिसर्च करता रहता हूँ, और इसमें ज़्यादातर लोग इंडिया के लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। इवन यहाँ कनाडा में जो सबसे बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो एक इंडियन भाई ओन करते हैं, और वो यहाँ से जो है ना कबाड़ है, स्पेशली जो जैसे रद्दी है, अखबार का है, और स्टील का है, एल्युमिनियम है, वो यहाँ से इंडिया भेजते हैं। इसी तरह दुबई में मैंने देखा है कि दुबई भी मैं जाता रहता हूँ, तो दुबई में भी लोग ज़्यादातर इंडियन जो है ना वो वहाँ से लोहा जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लोहा इंपोर्ट करता है और वो इंडिया ही है। और क्योंकि वो लोग कारोबारी हैं, और हम लोगों ने कभी कारोबार के बारे में सोचा नहीं है। हम पढ़ते हैं, जो हमारी एजुकेशन होती है वो हम समझते हैं कि हमने नौकरी हासिल करनी है, और हम अपनी सारी ज़िंदगी 60 साल की उम्र के लिए वक्फ कर देते हैं, ताकि 60 साल के बाद हमें पेंशन मिल सके। हम पेंशन के चक्कर में कभी उस जो एक खौल होता है ना कि जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं, उससे कभी आप बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। तो क्योंकि कोई आपको स्कूल में भी ये नहीं बताता, कॉलेज में भी ये आपको ये नहीं बताता कि आप कारोबार कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को जो है ना, बच्चों को जैसे कनाडा में बच्चों को दे दिए जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनको टास्क दिए जाते हैं कि ये $100 है, अब $100 में आपने एक कारोबार करना है कोई भी, और इससे आपने प्रॉफ़िट लेना है। आप अपना बिज़नेस आइडिया लेकर आएँ, तो वो जैसे कोई टॉफ़ियाँ बेचता है, कोई क्राफ्ट्स बेचता है, और फिर वो बताते हैं कि हमने 100 से जो है ना वो 125 बनाए हैं, या 150 बनाए हैं, या 200 बनाए हैं, या बस 300 बनाते हैं। तो वो एक आइडिया बच्चों के ज़हन में शुरू से डाल देते हैं कि जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि आप जाकर किसी के पास नौकरी करेंगे, बल्कि आप अपने आप को ये समझें कि आप नौकरियां देंगे। और जैसे मैंने कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये लोगों के बारे में कहना कि लोग जो है ना क्या कहेंगे, ये कारोबार लोग वही आपसे पर तनकीद करेंगे जो खुद कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। और मुझे देखकर ये दुख होता है कि जो लोग हम हमारे नौजवान नस्ल ज़ाया कर रही है अपना टाइम फेसबुक पर, टिकटॉक पर बेहुदा किस्म की वीडियोस बनाकर, बेहुदा किस्म की वीडियोस को फॉलो करके लोग अपने सिर्फ जो है ना लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए अपनी फैमिलीज़ को भी ले आए हैं, बच्चों को भी ले आए हैं, और अ, उसमें हया नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। जितनी बेहयाई होगी, जितना बंदा जो है ना वो वल्गर होगा, उसकी वीडियो उतनी ज़्यादा वायरल होगी। मैं 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे बनाते हुए, और मुझे इसकी फ़िक्र भी नहीं है कि मेरी कोई वीडियो वायरल होती है या नहीं। मैं अगर अपना पैगाम किसी एक बंदे तक भी पहुँचा सकूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अजर होगा, क्योंकि मैं कोई भी आपको गलत मशवरा नहीं दूँगा। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू के कौल के मुताबिक आप मशवरा सही दो, गलत हो सकता है मशवरा, लेकिन आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो मेरी यही नीयत होती है कि जो नौजवान नस्ल जो फ़ारग फिर रहे होते हैं, बजाय फ़ारग फिरने के वो अपने आप को किसी कारोबार में भी लगाएँ। तो मैं काफ़ी मैंने इंडियंस जो है ना वो उनकी वीडियोज़ देखी हैं जो कबाड़ में हैं, और उन्होंने उसको एक नए अंदाज़ से कारोबार किया है। इंजीनियर्स हैं जो कर रहे हैं, और बीबीए किया हुआ है लोगों ने, वो कर रहे हैं। तो एमबीए किए हुआ है वो लोग कर रहे हैं कारोबार। वो कैसे करते हैं कि वो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना दी हैं, वहाँ पर अपने नंबर दे दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, वहाँ से वो लोगों को बताते हैं कि हम आपका कोई भी जो वेस्ट है हम उठाएँगे। आपके आपके पास कोई लोहा है, आपका कोई जैसे बिल्डिंग कोई गिराई जा रही है,
اس میں سے سریا نکلتا ہے، تو آپ وہاں جا کر وہاں ان سے جا کر ریٹ طے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کافی سستا ملے گا، اور یہ چیزیں بہت مہنگی مل جاتی ہیں، بعد میں یہ آپ ریفائنریز میں دے سکتے ہیں، آپ ہول سیل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں ان چیزوں کو اکٹھا کر کے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دکان سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے میں ایک دوست تھے انڈیا کے، ان کو سن رہا تھا کہ ان کا کاروبار یعنی ان کا جاب چلا گیا، تو انہوں نے کسی اور دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ جو پہلے کباڑ کا کام کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ سکریپ کا کام کر لو۔ اس نے کہا یار میں کیسے کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دکان ایک بنا لو، اس کے باہر یار 3 4 بوتلیں لٹکا دو، اور لوگ خود ہی، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ اب ان کا میں نے دیکھا کہ کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اس بندے کا۔ اسی طرح ایک بچہ میں نے دیکھا ہے جو دلی سے ہے، وہ 20 سال کا ہے، اس نے ایک اپنی کمپنی بنائی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی لکھا تھا، فینو بڑی، فینو بڑی اس نے کمپنی بنائی ہے، اور وہ اب اس کے پاس 6 7 بندے کام کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، اور ڈائریکٹ لوگوں سے اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے جو ہے نا وہ ایک بنائیں، ویب سائٹ بنائیں، ویب سائٹ سے اس کو پروموٹ کریں، فیس بک سے پروموٹ کریں، ان فیس بک کو اپنے لیے پلیز جو ہے نا وہ اس کو پازیٹیو یوز کریں۔ یہ اپنی جو پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی کو پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو اگر اس طریقے سے لیں کہ یہ ہم نے جیسے دنیا سے پیسے کما رہی ہے، ٹک ٹاک سے لوگ دنیا پیسے کما رہی ہے، ہم ٹک ٹاک پر بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہم اس میں کیا مطلب حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں، فارغ رہ کر صرف جب ہنسنا اور ہنسانا لوگوں کو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہر وقت وہی کام کرتے رہنا جس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مادی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کام کا کیا فائدہ؟ اس طرح ایک ہے انڈیا میں ایک اور سائٹ ہے دی کباڑی والا، وہ بھی بندہ پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، وہ 2 دوست ہیں انجینئر ہیں، انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے، اور وہ آن لائن وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ وہ بتا رہے، ایک اور میں دوست کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے پاس آئیں گے تو یہ ریٹ ہوگا، جیسے اگر مثال کے طور پر اگر ہم آپ سے اخبار لیتے ہیں تو آپ کے پاس آئیں گے تو ہم 10 روپے لیں گے، 10 روپے سے پر لیں گے، اگر آپ ہمارے پاس ڈراپ کریں گے تو ہم آپ کو 12 روپے دیں گے۔ تو لوگوں کو آپ یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کو اتنے پرسنٹ ہم زیادہ دیں گے اگر آپ ہمارے پاس دیں، اور کوئی آپ ایک کلیکشن پوائنٹ بنا دیں۔ آپ ڈفرینٹ کلیکشن پوائنٹس بنا سکتے ہیں شہر میں، مختلف جگہوں پر، گاؤں میں جو کلیکشن پوائنٹ بنا کر وہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، آپ ایک گاڑی لیں، اس میں سے آپ مختلف جگہ سے اکٹھی کر کے آپ ایک سارٹنگ جگہ بنا لیں، جہاں پر ایک بڑا سا آپ کے پاس گراؤنڈ نما بھی ہو سکتا ہے، کورڈ بھی ہو سکتا ہے، کچھ گراؤنڈ ہے، کچھ ایک برآمدہ بنایا ہوا، اس میں آپ مختلف لوگوں کو لگا دیں جو کہ اس کو سارٹنگ کریں، اور اس میں ایون کپڑا ہوتا ہے، ٹائر ہوتے ہیں، پلاسٹک 10 15 قسم کی پلاسٹک ہوتی ہے، اب وہ پلاسٹک جو ہے نا وہ پلاسٹک کا آپ نیش مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف آپ لوہا لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کے محدود عام ہو جاتا ہے، آپ ساری چیزیں لیں جو آپ جو ہے نا وہ ہول سیل میں کرنا چاہتے ہیں، آپ خود کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خود کریشر لگانا چاہتے ہیں، جیسے ٹائر ہے اس کا خود کٹر لگانا چاہتے ہیں، خود اس کو کاٹ کے اس کا دانہ بنا کر آپ بیچنا چاہتے ہیں، یا پرانے ٹائر لے کر ٹائروں والوں کو بیچنا چاہتے ہیں، جو ٹائر بناتی ہیں کمپنیاں، وہ بھی آپ سے پرانے ٹائر بھی لیتے ہیں کیونکہ اس کو ریسائیکل کر کے نیا ٹائر بناتی ہیں۔ اس طرح کپڑا ہوتا ہے، جب پاکستان میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کراچی میں ایک کمپنی ہے جو کہ کپڑا لیتی ہے، اس کا جو جین کا، اور وہ بتا رہے تھے کہ 3 جین جو پرانی ہوتے ہیں اس سے ایک نئی جین بنتی ہے۔ اسی طرح وہ کپڑا دنیا میں آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ جو یوزڈ کپڑا جاتا ہے جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان میں وہاں اس کی چھانٹی ہوتی ہے، وہاں سے پھر وہ افریقہ میں جو اس کی گانٹھیں بنا کر افریقہ میں بیچتے ہیں۔ تو آپ اس کاروبار کو ایک سائنٹیفک طریقے سے کریں، آپ کی ویب سائٹ بنائیں، آپ اپنا گروپ بنائیں، وہاں آپ لوگوں کو ریٹ دیں، آپ روزانہ آپ کے پاس ریٹ ہونے چاہیے، آپ کے جو ہے نا لاہور میں، کراچی میں آپ کے کنٹیکٹس ہونے چاہیے جہاں آپ کو روزانہ کا ریٹ ملے کباڑ کا، جیسے گتے کا، اور اس میں آپ اپنا مارجن رکھ کر آپ اپنا ریٹ جو ہے نا روزانہ پر کی بنیاد پر اپنی ویب سائٹ پر، اپنے فیس بک پیج پر اپڈیٹ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا کاروبار دوسرے سے منفرد ہے اور پڑھا لکھا آئیڈیا ہے۔ یہ کوئی اب وہ پرانی بات چلی گئی ہے کہ ان پڑھوں والا ہے، آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کیلکولیشن میں فائدہ ہے، آپ کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا ہے، اور آپ اس کاروبار کو بڑھاتے ہیں، چھوٹا سٹارٹ کریں،
لیکن آئیڈیا ہمیشہ ہمارے ذہن میں بڑا رکھیں کہ ہم نے یہ بڑا کام کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، ہم نے اس کو یہی نہیں ہے کہ ایک دکان پر ہی نہیں رہنا ہے، ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں آپ پلاسٹک کا دانہ بنا سکتے ہیں، بعد میں پلاسٹک کو کرش کر کے آپ جو ایلومینیم ہے اس کو پگھلا کر ایلومینیم کی جو ہے نا وہ ڈیلے بنا کر ایلومینیم برتن والوں کو جو وہاں پر برتن بنتے ہیں وہاں بیچ سکتے ہیں ان کو۔ مطلب اس کو جو کباڑ کا بزنس ہے نا، جو سکریپ کا بزنس ہے، یہ لامحدود ہے، یہ اس کا کوئی جو ہے نا وہ اس کا کنارہ نہیں ہے۔ اور ایون جو لوگ دبئی میں کر رہے ہیں یہ کام، اور بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ دبئی سے کیسے کر سکتے ہیں، یا دبئی میں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں دبئی میں آپ کیسے کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نام لیں، آپ شروع کریں، آپ کو انشاءاللہ منافع ہوگا، اور آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا تھا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ پڑھا لکھا بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے۔ لوگوں سے نہ گھبرائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو میں اس کے لیے وہ لفظ نہیں یوز کر سکتا کہ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو مرنے کے بعد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، دے ڈونٹ سے اینی تھنگ آپ کے بارے میں۔ آپ کا مستقبل ہے، آپ نے کمانا ہے، تو آپ نے گھر والوں کو کھلانا ہے، تو گھر والوں کو بھی تھوڑا سا قائل کریں کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ جب آپ کمانا شروع کریں گے تو وہ خود ہی قائل ہو جائیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس لوگوں نے کباڑ سے شروع کیا ہے، اپنے مکان ہیں، پاکستان میں بھی میں نے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بالکل غریب تھے، لیکن انہوں نے کباڑ کا کام شروع کیا اور دنوں میں وہ امیر ہوئے۔ یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے۔ بس اس میں آپ چوری چکاری کا مال جو نہ لیں، اور مطلب ہے صاف ستھرا کام کریں، تو انشاءاللہ میں اس میں برکت ہے۔ اور یہ ایک جو ہے نا آپ نے آپ انوائرمنٹ کا بھی فائدہ کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کا اس لحاظ سے بھی فائدہ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ ڈمپنگ نہیں ہو رہی ہے، زمین پر نہیں جا رہا ہے، آپ کی انوائرمنٹ کو خراب نہیں کر رہی ہے کوئی چیز۔ آپ ہر چیز کا جو ہے نا وہ ریسائکلنگ کروا سکتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، اس کاروبار کو بطور جو ہے نا وہ اس کو ایسے پیشن لیں، اور اس کو سمجھ لیں کہ آپ اس کو آئی ٹی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا آئیڈیا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ جو اچھی بات ہوتی ہے وہ شیئر کرنا، وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔